قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي رب العالمين کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں آن لائن پہ کیا آ رہا ہے۔ الحمدللہ اب ہم کنیکٹڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ چلیے جی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سوچ کے ساتھ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بیٹھ کر جو بھی ہم بات کہیں سنیں اس پہ سب سے زیادہ خود ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب ماشاءاللہ فریش ہو چکے ہوں گے، شکر ہے جی، دے دیجیے، بس چند سیکنڈ چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا بہت ہی بڑا کرم ہے ہم سب پر کہ ہم آج دوبارہ نماز نبوی کے سلسلے میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں سب سے زیادہ تو ہمیں فائدہ دینے والی بن جائیں اور ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ ہم نے کل جو چیز دیکھی تھی اس کا چند جملوں میں اگر خلاصہ کر دوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ نماز کا موضوع کوئی نیا نہیں ہے، ہم سب اس کو بچپن سے سنتے اور سناتے آ رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری بے روح نمازیں ہم نے اس کو انشاءاللہ زندگی بخشنے کی کوشش کرنی ہے۔ کل کا جو مین ہمارا انٹروڈکشن تھا اس میں جو چیز تھی وہ شرح صدر کی خاطر یہ تھی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب اس کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اولاد کو نماز سکھانے کے حکم سے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں، بلکہ میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مجھے دین دیا اور جو آپ کی میری زندگی کی راہیں منتخب کی گئیں، اس میں یہ بات تھی کہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کا حکم بھی دیا جائے، ان کو نماز کی طرف بلایا بھی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس چیز کی طرف رکھا جائے کہ جب وہ بڑے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ نماز ان کی زندگی میں اس طرح پیوست ہو چکی ہو کہ جس کے بعد ان کو کہنا نہ پڑے۔
آپ کے لیے پڑھتا ہوں، بلکہ مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. ایک بہت معروف اسکالر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن کی جو میری نمازیں تھیں میں ان کو ایک نام دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نفل برائے ابا جان. وہ ابا جان کے لیے پڑھے جاتے تھے، ابا جان ہی ان میں آپ کو مطلب یاد رہتے تھے. سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ کبھی اس چیز کو اتنا میٹر ہی نہیں کرتے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ نہ کہیں گے تو بچے پڑھیں گے نہیں. تو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیے، کیونکہ ہمیں بھی لوگ کہتے تھے، مشکل لگتی تھی، آسان شروع میں بوجھ تھی، مزہ بھی نہیں آتا تھا، مجبوری ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو دکھی کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ نماز جسم میں رچ گئی نا. بالکل اسی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں تو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے گائیڈ لائن دے دی، اور وہ کیا ہے، ہم بک میں سے فالو کریں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں کے بکس ہیں اس وقت؟ الحمدللہ. جن کے پاس نہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ جلد از جلد لے لیں اس کو. پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آج ہم جو پہلا ٹاپک آج کی نشست میں شروع کریں گے وہ کیا ہے، نماز، فرضیت، فضیلت اور اہمیت. ٹھیک ہے، یعنی نماز کی حیثیت کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے. اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور اہمیت. یعنی اس ٹاپک کے انڈر انشاءاللہ یہ مختلف ٹاپکس آتے ہی رہیں گے، اور ہم اس میں سے جو چیز اپنے لیے دیکھیں گے وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، اولاد کو نماز سکھانے کا حکم. ہم اپنے بچوں کے لیے بہت ہی حریص ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ دین سمجھ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث آپ کے سامنے ہے، اولاد کو نماز سکھانے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی اپنی پوری آواز میں مانگیے گا، میں بھی بولتی ہوں تاکہ آپ میرے سامنے دہرائیں، تو آپ کی آوازیں بھی ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی یاد رہے گا کہ آپ نے یہ چیزیں یہاں سنی ہیں. ٹھیک ہے، اور پڑھنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. ایک ایک لفظ پہ نظر رکھیے گا. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اب ایک سٹریچ میں ترجمہ دیکھیے گا. اگر میں ایک ایک لفظ کرانے لگ گئی تو بہت لمبا ہوگا، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق شروع میں چند حدیثوں کو لفظی ترجمے کے ساتھ کروں گی. مرو حکم دو، اولادکم اپنی اولاد کو، بالصلاۃ نماز کا. نوٹ کیجئے گا، یہاں سنی ہے. ٹھیک ہے، اور پڑھنے سے کرانے لگ گیا تو کہ وہ ابناء 7 سنین 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ اور ان کو مارو، علیہا اس بات پر. کس بات پر؟ یعنی اگر وہ بڑے ہونے پر نہیں پڑھتے. ابھی اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. کب کے؟ وہم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں. وفرقوا اور الگ کر دو، جدا کر دو، بینہم درمیان ان کے، فی المضاجع بستروں کے. اب دیکھیے گا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو. یہ روایت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خود بھی مل جائے گی کتاب میں حدیث کی. ابو داؤد کی روایت ہے 494. اب یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے کلچر میں شاید سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا کہ بستر الگ کرنا اور یہ اولاد کو 7 سال کا اور نماز کا حکم دینا، ان سب کو حکمت عملی کے ساتھ کیسے لے کر چلیں گے. پہلی بات اب دیکھیے کہ اس میں اللہ کے نبی والدین کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دیں اور نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں. پھر اگر وہ 10 برس کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو ماں باپ ان کو ادب سکھانے کی خاطر ٹو ٹرین دیم تھوڑی سی سزا دے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ وَاضْرِبُوهُم سے یہ نہ سوچئے گا کہ آپ ان کو ڈنڈا لے کے مار سکتے ہیں.
یہ بالکل وہی لفظ ہے جو کہ سورۃ نساء میں عورتوں کے نام پہ بھی آیا نا، وَضْرِبُوهُنَّ. اور اللہ کے نبی نے ایک پیلو کی شاخ لے کر، جیسے آپ ایک مسواک کہیں، تو اس کو ایسے ہلکے سے کر کے دکھایا کہ یہ مراد ہے. کیونکہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا تھا اور نہ آپ نے اس کو پسند کیا. مراد کہے کہ جیسے بچے کو پیار سے آپ ہلکا سا ہاتھ نہیں لگاتے، چل میرا بیٹا چل اٹھ، بس. اب اس ایک حدیث کو اگر سامنے رکھیں اور آج کی اولادیں اور جو بچے جو بھی کسی بھی چیز کا آپ کو حصہ لگتے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں. تھوڑی سی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلی بات آپ دیکھیے کہ بچہ ہر چیز میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم کہیں تو پھر کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں. تو ڈونٹ وری اف یور کڈز آر ناٹ لسننگ ٹو یو بٹ دے آر واچنگ یو. ہمارے پیرنٹنگ اے ٹو زی کے جو سیمینار ہوا تھا، اس کا یہ کوڈ ورڈ تھا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کیجیے اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے. کیونکہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں سنتے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ یقین رکھیے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں. بات واضح. جو ماں باپ جو خود کام کرتے ہیں نا، ان کو اتنا کہنا نہیں پڑتا. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت ساروں کے پاس ایکسپیرینسز ہوں گے. آپ اپنی نانی کو جانتی ہیں، دادی کو، ساس کو. پہلے لوگ اپنے بچوں کی تربیت پہ اتنی محنت نہیں کرتے تھے. سچ ہے. آج کی ماں اسپیشلی جو بچوں کو مدرسے بھی لے کے جاتی ہیں، اسکول میں بھی لے کے جاتی ہیں، پھر شام کو مسجد جاتی ہیں، زیادہ محنت کرتی ہیں. پہلے اتنا اہتمام نہیں تھا. آج اسپیشلی جو ویسٹ میں مدرس رہتی ہیں، اگر میں تھوڑا سا 10 کو سال پیچھے جاؤں، جبکہ صرف ایک اسکائپ کا لفظ سنا ہوا تھا، وہ بھی کامن نہیں تھا. اور یہ اسکائپ کلاسز نیٹ کے تھرو بچوں کو پڑھانا، اس کا رواج بھی نہیں تھا. میں امریکہ میں تھی اس وقت، تو مسجد میں شام کو مائیں بھاگتی دوڑتی بیچاریاں کچھ تو جاب سے ہو کر آتی تھی اور بچوں کو ڈراپ کرتی تھی. پھر 1 گھنٹے کے بعد ان کو واپس لیتی تھی. اور مسجد میں وہ خالہ جی یا جو بھی ٹیچرز تھے، وہ بچے کو کیا پڑھاتے تھے؟ الف با تا. نئے بچے کی طرف یہی پڑھائیں گے نا. اور ذرا سا بچہ بڑا ہو گیا، یعنی کچھ ماہ ہو گیا آتے ہوئے، تو اب تب، اور مائیں بیچاری صرف یہ 2-4 لفظ پڑھوانے کے لیے چھوڑتی تھی، پھر واپس بھی آتی تھی. کبھی ان کو کہنا کہ آپ بیٹھ کے آئیے، نہیں ہم گروسری کر لیں. اچھا میں آتی ہوں. مائیں کبھی کچھ مائیں ایسی بھی تھی جو بیٹھ بھی جاتی تھی، کوئی ایسے تھے جو والنٹیئر بھی کرتے تھے. فرق تھے نا. میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ، اور مجھے اندازہ ہے ہیوسٹن کی یہ باتیں 40-45 منٹ از نارمل ڈسٹینس فرام ایک جگہ سے دوسری. تو میں سوچتی تھی کہ یہ ماں تقریباً 1 گھنٹہ چلیے گاڑی چلا کے آئی گئی ہے، تو وہ بچے نے کیا سیکھا؟ الف با تا. کیا ماں کو نہیں آتا؟ اتنا کہ محنت کری. کبھی ان سے کہ وہ کہتی نہیں ہمارے مخارج ٹھیک نہیں، ہمیں آتا نہیں ہے. پھر مجھے اس بات کا یقین آیا کہ جب مائیں خود قرآن زیادہ صحیح پڑھی ہوئی تھیں، یا جو مائیں آج بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اپنے بچوں کو گھر میں پڑھا لیں. آنے اور جانے کا وقت ہی بیٹھ کے ماں کو بچے کو دے لے، تو وہ کتنا پیارا تعلق بن جائے، ہارمنی ہوگی. تو پہلی بات اس میں نوٹ کیجئے کہ ہمیں خود سیکھنا ہے. اپنے بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے، باہر کا بندہ ہیلپ کرے گا. بعض مائیں کہتی ہیں بچے ہماری نہیں سنتے. ایون جو دوسروں کے بچوں کو پڑھاتی ہیں نا، ان کے بچوں کو کوئی اور پڑھانے آتا ہے. میں مانتی ہوں ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں. بچے کی یہ جو ٹریننگ ہے 7 سال کی عمر میں، اصل میں یہ وہ ریپو بنتا ہے، وہ ایک تعلق بنتا ہے جس کے بعد بچہ صرف نماز ہی نہیں سیکھ رہا ہوتا بلکہ ماں کا پیار. آج 80% بچے یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں مائیں ٹائم نہیں دیتی، اور اس میں ماں کی ذمہ داریاں، مصروفیات، گھر دیکھنا، پھر باہر کے کام. اور اگر بے شک بالفرض وہ کوئی ورکنگ موم ہے تو پھر وہ تو بہت ہی زیادہ اور ہی مسئلے ہوں گے نا. تو نقصان کیا ہوا اس کا کہ مائیں اپنی جگہ مصروف ہیں، بچے ان اٹینڈڈ چھٹ گئے. تو آپ کو مجھے ایک سمپل سا رول دے رہی ہوں میں. ہر ایج کے ساتھ بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے. 7 سال کی عمر تک بچے کو ٹچ نہ کریں اس بارے میں، خاموش آبزرور. میں اکثر اس عمر کے ڈفرینس اور عمر کے ساتھ بہت سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے 7 سال کی عمر کہی. کئی لوگ کہتے ہیں ہم 5 سال سے 4 سے کہہ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں. نہیں کہے. چھوٹے بچوں کو کہنے کی بجائے کر کے دکھائے. 7 سال کی عمر کا ہونے پہ بچہ اس بات کا اپنے دماغ اور دل کو یقین دلا چکا تھا کہ میری امی بھی اور میرے ابو بھی اور گھر میں جو بھی باقی بھائی بہن ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. کیا 7 سال کی عمر پہ ہونے پہ ایک دم کوئی راز کھلے گا؟
مثال ہے کہ بچے کی 7th برتھ ڈے اور آپ اس دن بچے کو کہ اچھا بیٹا جی آج کے بعد آپ کل نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ 7 سال کے ہو گئے ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نہیں بنے گا. اسلام کا مزاج گریجویلٹی کا. ٹک 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 7 سال تک بچے کو دکھائیے، باپ بھی دکھائے ماں بھی دکھائے کہ یہ میری اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہے. خاموش رہیں، کچھ نہ کہیں. ہاں بچے اگر آ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی چھوٹے چھوٹے جائے نماز ڈال دیں. ساتھ ساتھ یہ سوال بھی لکھ لیجئے نا کہ بچوں کو ہم رغبت دلائیں کہ نہیں، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں اور حجاب نماز کے کیا لیں کہ نہیں. بالکل لیجئے. جیسے کھلونے ہوتے ہیں نا تو بچوں کے کھلونے اس طرح کے بنائیے. آپ زور نہیں ڈالیں گے لیکن بچہ پڑھے. اب آپ چھوٹے بچے کو نہیں، بچے جائے نماز پہ نہیں آتے، ناپاک ہوتے ہیں، وضو کے بغیر آؤ، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. جو لوگ اس طرح کی باتیں بہت شروع میں کرنے لگ جاتے ہیں نا، آپ نوٹ کیجئے گا اس عمر پہ پہنچنے تک بچے نیگیٹو ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں لیتے. پھر جب 7 سال کا ہو نا تو پھر اس کو فیل کرائیے بیٹا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور عموماً مسجد میں جب بچے جاتے ہیں تو اس عمر تک ان کو نماز یاد کروا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ 7 سال کے اراؤنڈ کے ٹائم تک دیکھنے دکھانے دیجیے. کھیل کھیل میں نمازیں پڑھے. کبھی آپ نماز پڑھے نا تو بچہ ادھر سے الٹے سجدے آپ کے منہ کی طرف کر رہا ہوتا ہے، کرنے دیجیے. اسی طرح سے سیکھ جائیں گے. پھر آپ ان کو فیل کرائیں کہ بیٹا اب آپ اس ایج کے قریب ہو گئے. اب 7 to 10 year از ٹریننگ ٹائم. 7 8 9 10 3 سال سے زائد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس میں پیار سے محبت سے فیل کرا کے اس کو نماز کی بھوک جگا دیں. یعنی میں اکثر لوگوں کو ایک جملہ بول دیتی ہوں، اپنے آج آپ کو بھی بولتی ہوں، پہلے اپنے بچوں کے اندر بھوک جگائیں پھر کھانا دیں. کیوں پڑھے نماز بچہ؟ نماز ہے کیا؟ نماز سے مجھے کیا ملنا ہے؟ سوچیے نا. پھر بچے کو جب پتہ چل جائے گا تو آپ کو نہیں کہنا پڑے گا. مثلاً آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا، میں کہتی ہوں جزاک اللہ خیر. آپ نے مجھے دیا، میں کچھ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں تھینک یو، شکریہ. یہ ایک مینر ہے نا. بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور کھانا پانی چھوٹی بڑی چیز، تو اب ہم اللہ کو کیا کہیں؟ تھینک یو. تو اس کا 5 وقت نماز پڑھنا اصل میں تھینک یو ٹو اللہ تعالیٰ. اٹس تھینک یو نوٹ ہے. کر کے دیکھیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے پیرنٹس کے تھرو سے بچوں کو اتنی سمجھ آ جاتی ہیں کہ ان کی رگوں میں رہتی ہیں. اوکے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں. اب کئی بچے میں نے سنے ہیں ماشاءاللہ جن کے پیرنٹس بہت ماشاءاللہ کیئرفل ہیں. پہلے تو میں آپ سب کو ایک بہت اچھی ہوپ دلاؤں. یہ جو جنریشن اس وقت 7 سے 10 سال کے بیچ میں نا، یہ مور بلیسڈ ہے اس سے پچھلی جنریشن جب وہ 7 سے 10 کے تھے. کتنوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی ایون اس وقت جو پیرنٹس کے روپ میں نا، ان کو 7-10 سال کی عمر میں نماز کا اتنا نہیں کہا گیا، اسپیشلی ویسٹ میں. آج مسجدیں بھی زیادہ، مینس بھی زیادہ، اتنی خوبصورت بکس ہیں، نورانی قاعدے بھی ٹیکنیکل، اور کتنے الیکٹرانک قسم کی چیزیں آئی ہیں نا. آج کی ماں زیادہ اویئرڈ ہے. وہ خود کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آیا، ہمیں نہیں بتایا گیا، یا اگر بتاتے بھی تھے تو وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا جو ٹریک کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کیا ہے، پیار سے بات کیجیے. 10 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان نہ بچہ رہتا ہے نہ بالغ ہوتا ہے. پیوبرٹی کی ایج ہے. اس میں اگر ایک دفعہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے، تو انشاءاللہ فیل کریں گے. اس کے بعد بچہ اور اچھی طرح سے اس کام کو کرے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ یہ جو مار کا لفظ ہے نا، اس کو پلیز صحیح یوز کیجیے گا. اسکولوں میں جائیں تو ان کو ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ کہا جائے، اور بہت ساری رخصتیں دی جائیں. اور نماز اور مدرسے اور مسجد کی اور مدرسے کی بات ہو تو آپ اس کو ماریں اور اس کو برا بھلا کہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے کلچر میں کہ جی مار کھائے بغیر حافظ نہیں کو بنتا، کیا یہ بات دل کو لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا. بس اپنے بچوں کے دلوں میں نماز کی نفرت نہ ڈالیں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل چیزوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہوگا کب؟ آپ اپنے لیے سوچیں. آپ کا سب کے اب اس وقت بچے اگر مثال ہے چھوٹے نہیں بڑے ہو چکے تو بچوں کے بچے تو ہوں گے نا. آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے بچے لڑکے جو بھی ہیں پوتے پوتیاں یہ مسجد کے نمازی ہوں، ایسے ہی چاہتے ہیں نا. اور بیٹیوں کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہی وقت ہو یہ نماز پڑھ لیں، اور ان کے اسپیشلی کپڑے حال حلیہ بہت اچھا ہو. اس کے لیے آپ جس دن بچہ ہو
شوہر بیوی بیٹھے یا اگر گھر میں سب اور بھی ہیں بیٹھ کے بات کریں کہ بیٹا دیکھو یہ اب ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا آبزرور آ گیا، یہ خاموشی سے تمہیں دیکھے گا کہ میرا باپ مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. جیسے آپ اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا دیکھو آپ تم بچے کے باپ ہو گئے ہو، یہ بیٹا بچہ کل دیکھے گا اور کہے گا نا کہ میرا ابو شروع سے نماز کے لیے جاتا ہے، اور یقین کریے 7 سال کی عمر میں وہ باپ سے پہلے جوتی پہن کے کھڑا ہوگا. بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے باہر جانے کا. اگر شوہر آپ کے یا جو بچے کا باپ ہے یا چچا یا دادا گھر میں جو مسجد میں جاتا ہے نا، اس کے ساتھ اپنے بچے کو حکم کرتے ہیں، بچوں کو مسجدوں کا راستہ دکھائیے. یہ جو کہنا کہ بچے مستی کرتے ہیں شور کریں تو ساری کرتے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور کریں گے؟ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ عرب ملکوں میں ابھی بھی بہت خوبصورتی ہے ماشاءاللہ کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، مسجدوں سے دور نہ کریں. مسجد کی مینجمنٹ کو بھی یہ بات ضرور سوچنی چاہیے. اگر مائیں بچوں والی نہ آئیں، نہیں جی یہ شور کرتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ بچے نہ آئیں کیونکہ یہ پیچھے صفوں میں بھاگتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک عالم ایک اسکالر ہیں، میرا حال نام بھی ان کا مجھے کچھ یاد تھا، قاری حنیف کہتے ہیں ان کو، دبئی میں بہت معروف، بہت اچھا درس دیتے ہیں سمپل سا. تو وہ اپنا ایک درس کے اندر واقعہ سنا رہے تھے کہ میں مسجد سے اتنا خائف تھا، اتنا ڈر گیا تھا کہ میں یہ علم تو میرے ماں باپ نے مجھے سکھا دیا نا، لیکن میرے دل میں محبت نہیں تھی مسجد کی. کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، یہی ایج ہوگی جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو میں بھی مسجد میں گیا اپنے باپ کے ساتھ جیسے جاتے ہیں، باقی بچوں کی طرح میں بھی پیچھے دوڑنے بھاگنے لگ گیا. تو جب نماز میں آپ دیکھیے کہ بچے ضرور آپ کے آگے سے گزریں گے. کہتا ہے کہ نماز ختم ہوئی تو نمازی کچھ چلے گئے کچھ آگے، تو میں بھی بچوں کے ساتھ پیچھے سے گھومتا نا، سب سے آگے جہاں محراب اور یہ مائکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، جائے نماز بھی ہوتے ہیں، ادھر اس کے قریب آیا. کہتے ہیں کہ میں اپنی سپیڈ میں بھاگ رہا تھا، مجھے اتنی گرخت آواز میں گرجدار کی جگہ ادھر نہیں آنا، یعنی اب انہوں نے جیسے کہا میں ویسے نہیں کہنا چاہتی. کہتے ہیں کہ میں سہم کے کھڑا ہو گیا کہ شاید ادھر کوئی بجلی کا تار پڑا ہوا ہے، جس طرح بھی مجھے ڈرایا گیا. تو میں کھڑا ہو تو میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام صاحب کا مصلی ہے، اس پہ تو نے پیر نہیں رکھنا. بات سمجھے؟ یعنی وہاں تار کوئی نہیں تھا جس نے بھی ان کو وارن کیا. انہوں نے اس مصلی پہ اس بچے کا پاؤں نہیں تھا رکھوانا کہ بچے کے پاؤں ناپاک ہے یا گندے ہیں، مصلی گندا ہوگا. کہتا وہ دن اور میرے جوان ہونے تک میرے دل میں نفرت پڑ گئی، میرے اندر ایک خوف بھر گیا مسجد کے بارے میں. اور اگر یہ علم نہ سیکھا ہوتا تو شاید وہ ابھی بھی قائم رہتا. تو ایسا نہ کیجیے، صبر کیجیے، سکولت رکھیے. ایون دیکھیں ہمارے اسکولز ہیں نا، آپ جیسے روز اسکول میں بچے آتے ہیں نا، کبھی بچے کو یہ فیل نہ کرائیں کہ یہاں تم چپ شور نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے. نہیں، یہ چیزیں گھر سکھائیے. اور کبھی کبھار جہاں بچے جاتے ہیں وہ روتے ہیں، شور کرتے ہیں. کوئی چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں نا مسجدوں میں جا کے روئیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی اونچی آواز نہیں کبھی سنی ہوتی. صبر کے ساتھ کرنا پڑے گا. جب آپ بچوں کو ماؤں کو مسجد سے ہٹائیں گے نا تو گودوں کے بچے بھی ہٹیں گے. باپ بھی گھر میں سمجھائیے بیٹا آپ جا رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، اگر آپ ادھر آئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہوگا تو آپ گھر سے نہیں کہیں گے بیٹا آنٹی کے گھر جا کے ایسے نہیں بیٹھنا، صوفے پہ پاؤں نہیں رکھنا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مسجد کی ایک ایسی خوبصورت تعظیم بچے کے دل میں دے دیجئے، تقدس ڈال دیجئے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. یہ ایک آنٹی کا ڈرائنگ روم ہے نا، تو مسجد، مدرسہ، اسکول، وٹ ایور، یہ اللہ کا گھر ہے. بیٹا بی مینرفل. تھوڑی بہتی باتیں بچوں کی برداشت کریں. اتنا ٹیکنیکل ماحول نہیں ہونا چاہیے ہماری دینی وار جگہوں کا کہ اگر بچے کی آواز بھی آ گئی تو چیخنے لگ گئے جی ہماری ریکارڈنگ خراب ہو گئی. ریکارڈنگ میں آنے دیجیے. میں ساتھیوں کو کہتی ہوں آنے دیں، نہ کاٹیں. آپ میں جو پڑھا رہی ہوں اور اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آواز آ جاتی ہے نا، کوئی بات نہیں، آنے دیجیے. ہاں، آپ نے میں نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی اولادوں کے نمازی بننے کے لیے دعا مانگنی ہے. اور سورۃ ابراہیم کی آیت 40 ذرا نوٹ کریں، میرے ساتھ دوہرا لیں اس نیت سے. اس وقت بھی ہم اس علم کی محفل میں، اور آپ سب ماشاءاللہ جو اس وقت سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے جو بھی ہیں، آپ اپنے بچوں، پوتوں، پوتیوں، اپنی آنے والی نسلیوں کو ذہن میں رکھ کے اور اسی طرح سے خود کو رکھ کر یہ دعا مانگیے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اور اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ کتنے لوگوں کو یہ دعا زبانی آتی ہے؟ پڑھتے ہیں؟ آپ بھی پڑھتی ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری دعا ہے، اس کو حصہ ڈال دیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو نیت میں رکھ کر اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ہمارے لیے رکھ کر ہمیں ایک سوچنے کا موقع دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ ساری دعائیں مانگ لیتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود دل بدلتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ دعائیں مانگنی شروع کی اللہ تعالیٰ نے ہماری اولادوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی۔ تو اس شعور کے ساتھ ذرا ملے ایک دفعہ خود اپنی اپنی سب پڑھیں، آواز سب کی اچھی آ جائے۔ اب اس پہ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا پورا ہوا، اس میں بہت ڈیٹیلز اور بھی آ سکتی ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ چونکہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہی جائیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی خاص طور پہ اس بارے میں سوال ہے بچوں سے متعلق نماز کا تو پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئرٹی جی آپ عطیہ جی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے ان کا سوال کافی جینین ہے، اسپیشلی یورپ میں رہنے والوں کے لیے اور اسپیشلی ناروے میں رہنے والوں کے لیے، کیونکہ گرمیوں میں رات 12 بجے پہ چلی جاتی ہے عشاء اور فجر بالکل 2-2:30 بجے پہ آ جاتی ہے، سبھی کو اندازہ ہی ہے۔ اور اسی طرح میں نے ادھر بھی اس سال رہ کے دیکھا ہے کہ رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اسی کے اپوزٹ سردیوں میں بھی ہے کہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، رات لمبی ہوتی ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کے اسکول کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مغرب کے بعد عشاء ساتھ پڑھا دیں، یا یہی کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیے اس میں بھی تدریج رکھیے، بہت چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو یوز ٹو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس لیجئے، لیکن اگر 10 سال اور اس سے بڑے بچوں کو آپ نے اس کی عادت ڈال دی ہمیشہ یہی کرے گا۔ آپ کہتے ہیں زیادہ سو کر آپ کا بچہ ریسٹ کرے گا، یہی سوچ کے ہم جلدی سلا دیتے ہیں نا۔ جو ہمارے اسلاف کی مائیں تھیں نا وہ اس سے اپوزٹ بتاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ پہلے دور کی مائیں بچے کو دودھ اس لیے پلاتی تھیں کہ دین کی خدمت کریں، آج کے دور کی ماں بچے کو دودھ پلاتی کہ سو جائے، اس لیے امت سو رہی ہے۔ اب یہ کسی کا کمنٹ تھا، ایک اینگل سے دیکھے تو ٹھیک بھی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے قلب بنانا کیا ہے؟ دیکھیے میں بہت بیسکس پہ چلی جاتی ہوں ہمیشہ ہر موضوع کی بات پہ۔ یہ نماز از ناٹ اونلی نماز، فرض ہے، دین کا ایک بنیادی ریچول ہے، اس کے پیچھے ماں کا عقیدہ، ماں اور باپ دونوں کی زندگی کا سٹائل اور مقصد بہت گہرا ہے۔ تو آپ نئے طور پہ بچوں کو ریلیکس کر کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے جوان بچوں کو یہ حکم نہیں دے سکتے۔ ایون صبح 6 بجے انہوں نے کالج جانا ہے۔ دیکھیے ایک اصول کی بات سمجھیں، خود کو بھی اور اپنے اولادوں اور گھر والوں کو سب کو سامنے رکھے، بچوں کو دکھائیے کہ کیا ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دنیا کے اسکول کے لیے بچے 6 بجے جاتے ہیں نا، سردیوں میں ناروے میں مائنس پہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، صبح اتنی جلدی اٹھ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بالکل ڈارک ہوتا ہے۔ ہم لوگ اسکول میں آتے ہیں تو سورج اس کے بعد نکلتا ہے، تو اسکولوں میں کیوں نہیں بچوں کو ہم چھوڑتے کہ ہاں اتنی صبح چلے جائیں گے؟ ان کی اہمیت ہے نا۔ 5-7 گھنٹے ایک بچہ روز اسکول میں گزارتا ہے، ہفتے کے 5 دن گزارتا ہے، 37.5 آورز ہیں ایک ہفتے کے۔ دیٹ شوز ٹو دیٹ کڈ کہ دس از امپورٹنٹ۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو مسجد، نماز، جماعت کا عادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دکھائیے کہ یہ بھی اہم ہے۔ کھانا کھانا اہم ہے نا، ویکینڈ اور ویک ڈیز کا فرق ہے نا۔ تو کیا آپ اور میں اپنے بچوں کو یہ یقین نہیں دلائیں گے کہ ان کے لیے یہ چیزیں بھی اہم ہیں؟ تو دیٹ میں کو فتویٰ نہیں دے رہی، یہ آپ کے لیے خود کیا اہم ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کا بچہ بہت کھائے گا تو ہیلدی ہوگا، آپ کسی متقی سے پوچھا، کہتے ہیں نہیں میرا بچہ جتنے روزے رکھے گا اتنا ہیلدی ہوگا۔ اب کیا کریں؟ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے امید ہے۔ تو عادت نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ اس کو لے کر چلیں۔ جی آپ بیٹوں کے بارے تو حکم ہے نا کہ مسجد میں جا کے پڑھیں، اور بچیوں کو کس ایج تک مسجد میں جا کے لے جا سکتے ہیں؟ یعنی مردوں کے ساتھ اگر ہم بھیجتے ہیں بچوں کو، بیٹیوں کو بیٹیوں کو تو آپ ہی لے کے جائیں گے نا۔
چھوٹی بچیاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ باپ جی جیسے جا رہے ہیں بھائی جا رہے ہیں اچھے تو حال بہن بھی حلیے آ میں رہی ان ہوتی ہے. بچیوں کا جیسے ڈریس کوڈ ٹھیک ہو تو میرا خیال ہے یہ 6-7 سال کی بچیاں ڈپینڈ بھی کرتا ہے. ہم کوئی اس پہ ایج لمٹ نہیں لگا سکتے. بچیاں جب دیکھنے میں ان کو مطلب فیلنگ ہو رہی ہو کہ وہ اگر لڑکے سارے نیچے جب ہم مسجد مردوں میں جائیں گی نا بچیاں تو لڑکے بھی ہوں گے مرد بھی ہوں گے تو بہت بہتر ہے کہ بچیوں کو بس ایک لمٹ تک رکھیں اور اس کے بعد آپ خود چلی جائیے. آپ اپنے ساتھ بچیوں کو رکھ سکتے ہیں لیکن بہت بڑی بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. یہ میرے لیے یہ بڑا آبویس سی بات ہے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز. کوئی بچی وہ مسجد بند ہے لیکن پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں. اگر مرد کوئی جیسے باپ جا رہا ہے, جیسے میں اپنی بیٹے کی مثال دیتی ہوں, وہ جاتا ہے تو بیٹا تیار ہو جاتا ہے تو بہن بھی چھوٹی ہے اس سے 1 سال 1.5 سال, تو وہ کہتی ہے 7 سال کی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے بھی جانا ہے, تو میں روکتی ہوں اس کو نا. نہیں وہاں مسجد والوں سے بھی پوچھ لیجیے نا وہ کیا کہتے ہیں. تو جو بھی ان کے رولز ریگولیشن ان کو فالو کر کے تو کبھی بھیج دیا کبھی نہیں. اور چھوٹے بچوں کو ہر وقت ضد کر کے بھی نہ بھیجیں. 7 سال کا بچہ نا کسی ایک نماز میں چلا گیا بس ہمیشہ گریجویلٹی کو رکھے, سلو اینڈ سلڈی, آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دل جم جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنی ہوڑ مت میں اپنے بچوں کو دین سے دور نہ کریں. ایک چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ کچھ پیرنٹس اتنا پھر فورس کرتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ریئیکشنری ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یہ اسلام میں کیا ہے. از اے بگ کویسچن. ترک نماز کفر کا اعلان ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک اور کفر 3 چیزیں لکھیے. ایمان ہے نا, تو دوسری طرف شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. یہ روایت کہاں ہے اگر آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیے کہ اتنی اہم ہے بات اور اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے. حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بین الرجلی و بین الشرکی والکفری ترک الصلاۃ, یعنی ایک ایمان والا نماز پڑھتا ہے جبکہ کافر یا مشرک نماز نہیں پڑھتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الایمان ہے 82 ہے. کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھنا لازمی ہے اگر آپ کفر اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں. عام نمازوں میں نہیں پتہ چلتا. اس پہ میں نے خود ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا اور دیکھا, اس کو ایک جگہ ہم نے نوٹ کیا. مغرب کا وقت تھا, سب لوگ کسی گیٹ ٹوگیدر میں تھے, فیملی ایونٹ تھا, مرد الگ تھے عورتیں الگ تھیں. اتنے میں آواز آئی کہ مغرب کے لیے ہم جا رہے ہیں. عادتاً چلے گئے لوگ. جب وہ گئے تو ہم خواتین نے سوچا کہ مرد چلے گئے ہیں تو ذرا ٹیبل وغیرہ سیٹ کر دے. تو ایک دم بے دہانی میں گئے تو اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا پارٹی کے لوگوں میں سے. او ایکسکیوز می, یہ کیا ہوا آپ کہنا ہے. وہ نہیں گیا. بعد میں بہت ہی لگا, بعد میں ظاہر کہ پھر جو بھی ہونا تھا تو پتہ کیا چلا کہ ہی واز نان مسلم. اس دن مجھے یہ حدیث سمجھ آئی تھی جو ابھی ہم نے ادھر پڑھی ہے کہ بندے اور نماز اور کفر کے بیچ میں نماز ہے. کیونکہ عورت کی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے نا, مرد کی تو کوئی مجبوری نہیں. اس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ اگر مرد اس کو ساتھ نہیں لے کر گئے تو کس طرح لے کے جاتے, اور اگر یہ نہیں کیا تو ہم اس کو برا کیوں کہیں. اسلام اور کفر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے نماز. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا امر ہے. اس طرح کچھ اور احادیث بھی نوٹ کیجئے. حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے, جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے اور وہ قتل نہیں کیے جاتے, ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا کیا جاتا ہے اور ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اور ان کا نماز پڑھنا اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے, اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا. تو غور کرنے کی بات ہے, خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے. آپ دیکھیے جب بھی کسی جگہ اسلامی حکومت ہوگی نا تو مسلم کی ایک الگ مطلب آپ کہہ لیجئے کہ انٹیگریٹی ہوگی, مسلمان ایک کا ایک تشخص ہوگا. جو غیر مسلم ہے وہ جزیہ دے کر یا ذمہ کی صورت میں رہیں گے. یہاں یہ مطلب ہے
کہ جو مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا نا، بس اتنا ہی اس کو فائدہ ہو گیا کہ غیر مسلم نہیں کہلایا. اتنی بڑی بات ہے. سچ بتائیے کہ ہمارے خاندانوں میں بھی اس نماز کی اتنی اہمیت سمجھی جاتی ہے؟ نام کی بات ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں بھی پڑھتے لیکن اس کا انکار نہیں کرتے. آج کے دور میں کئی مسلمان منہ کھول کھول کر نمازوں کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کیا نمازیں اور کیا ہم سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہیں، اور جتنی باتیں نماز اور مولوی کے لفظ پہ شاید لطیفے اور جوکس ہوں گے وہ ویسے نہ ہو. تو منافق ہے وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا. ایک اور روایت لیجیے. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یعنی اور کوئی عمل پہ یہ نہیں کہتے تھے بندہ کفر میں آ گیا سوائے نماز چھوڑنے کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. کیا میں اور آپ اللہ کی حفاظت کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، سیٹ بیلٹ نہ باندھے جہاز میں تو وہ آپ کو جہاز سے اتار دیں گے. اور اگر آپ کہہ لیجئے کہ ان کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں. اور یہ روایت آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4034. پہلی جو روایت آپ سے شیئر کی تھی کفر ہے اس عمل کا نماز نہ پڑھنے کا، یہ ترمذی کی روایت 2622 ہے. پھر اسی طرح سے منافق کے بارے میں جو نماز والی حدیث ہے وہ ترمذی کی ہے 2621. اور جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گویا کہ اللہ کی پناہ سے نکل گیا. کیا میں اور آپ اللہ کی پناہ سے ہٹ کر بچ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھیے ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد ضرور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اگلی روایت بھی لیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا کہ اس کا اہل یعنی گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا. ان للہ. اور بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. اب آپ ان کے ریفرنس بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کوئی بات کہاں سے کر دی. جو صلاۃ العصر والی روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے 552. اور جس نے چھوڑی اور اس کے عمل ضائع ہو گئے یہ بخاری کی روایت ہے 594. کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو نماز کو اتنی اہمیت دے دی اور میں اور آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں ہماری زندگی میں کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر لہ وما لہ، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال لٹ گیا. ہم ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں، کوئی بتائے گا؟ بینک کرپسی، یعنی وہ بندہ بینک کرپٹ ہو گیا. تو پھر کیا عمل کا نقطہ نکلا؟ نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ ایک بوجھ والی نماز اور ایک فکر والی نماز ہوگی نا تو کام نہیں آئے گی. یہ کب کیسے سمجھ آئے گی؟ جب یہ دل کے ساتھ ہے. اور جیسے آپ دیکھیے کہ میرا آپ کا سانس چل رہا ہے، ہمیں کوئی تکلف ہوتا ہے؟ بس ایسے نماز ہمارے جسم کے اندر شامل ہو چکی ہو کہ ہمارے سانس کی طرح بلا تکلف ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا اور حدیث بالکل صحیح ہے کہ جنتیوں کے سانس کے ساتھ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں ہوں گی. تو بلا تکلف جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس میں توجہ نہ بھی ہوتا ہے. پلکیں جھپکی آپ نے میں نے کب سے کتنی دفعہ، سب کو پتہ ہے نا. تو کیا آپ کے میرے اور ہمارے گھر والوں کے لیے نماز اتنی ہی اہم ہے جیسے پلکیں جھپکنا ہے؟ کیا دل کی دھڑکن جس کے اوپر میرا آپ کا اختیار بھی نہیں ہے، کیا جیسے دل دھڑک رہا ہے ویسے ہی ہماری حقیقت میں نماز کی کیفیت ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ خود بھی ایسے ہی ہوں گے، میرا پورا یقین ہے. لیکن گھروں میں ضرور کوئی ایک آدھا ایسا بزرگ ہوتا ہے نماز میں جان پڑی ہوئی، ہائے میری نماز چلی گئی، اب سونا ہے میں نے، میری فجر نہ نکل جائے، اچھا میں نے عشاء پڑھنی ہے اس لیے جاگ رہے. کچھ لوگ گھر کے صرف نماز نہیں کرتے. اور یہ چیز میں نے بہت قریب سے دیکھی کہ نماز میں جان پڑی ہو، کہیں جانا ہے نماز کا وقت ہے، کدھر ہے کیسے بھی نہیں جا کے واپس آنے تک وہ جماعت نکل جائے گی. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کمپس ہے نا پرکار، کچھ لوگوں کی زندگی صرف نماز کے کمپس کے ارد گرد چلتی ہے. گروسری پہ چلے نہیں
نہیں جا سکتے. کیوں؟ پھر بھی تو بہت وقت ہے. نہیں جانا ہے، پھر آنا ہے اتنی دیر میں مغرب ہو جائے گی. نہیں جانا، جو مرضی کر لے نہیں جانا. دعوت میں ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں، نماز کہاں پڑھیں گے؟ شادی میں لوگ بلا رہے ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں انتظام کیا ہوگا. نہیں، میں نے مسجد میں جانا ہے. رش نہیں آتا ایسے لوگوں پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہیں، جیسے کیل ٹھکتے ہیں نا. بڑی پیاری روایت ہے، جہاں جماعت کی نماز آئے گی آپ کو سناؤں گی. آپ کے میرے پاس ابھی موقع ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کچھ نہیں دے سکتے، مثلا اگر آپ میں سے کسی کے پوتے ہیں، آج سے ایک نیت کر کے اٹھیے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایسی دادی بننا ہے یا نانی جو بھی ہیں آپ، کہ میرے بعد یہ بچہ جتنی نمازیں زندگی میں پڑھے وہ میری قبر میں بھی پہنچے. عادت ڈال دیجیے، اپنے ساتھ کھڑا کریں، رغبت دیں. اور اس طرح پوتیاں، بچیاں. آج کل ایک تو ایک ایشو ہے کہ کپڑے الحمدللہ نہیں ہوتے ایسے بچوں کے، الحمدللہ جو اس کو نماز کی عادت ڈالیں. میں نے ایک بہت ہی کلوزلی آبزرو کیا کہ ایک ماں تھی تو اس نے اپنی بچیوں کو بڑے خوبصورت سے ایسے شلوار قمیص ٹائپ کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے، بڑے ٹریڈیشنل سے. تو تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہوا تو جب ہم دونوں کھڑے ہونے لگے تو وہ اس کی جو بچیاں تھیں نا وہ بھی جلدی سے آ کے مسلے اور دوپٹے ڈھونڈ رہی. تو وہ ماں، مجھے تو نہیں پتا تھی، اس نے خود کہا، کہنے لگی میں روز پڑھتی ہوں، یہ تو نہیں ایسے ہی، یہ آج کھڑی ہو رہی ہیں، روز نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے ایسی بعد میں بات کی، میں نے کہا شاید ان کو آپ نے جو آج کپڑے پہنائے ہوئے نا یہ اس کا اثر ہے. کہتی یہی ہے. سلیو لیس فراکس میں، ننگی ٹانگوں میں، اور وہ باربی سٹائل کے آدھے جسم کو چھپانے اور آدھے دکھانے والے فراکس میں کوئی بچی نماز نہیں پڑھے گی. اور وہ بچی نے کہا بھی کہ میں نہیں پڑھ سکتی نماز اس میں. نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں، وہی کام کریں گے. تو آج آپ اس چیز پہ جب سن رہے ہیں باتیں کہ یہ تو کفر اور اسلام کی باتیں ہیں، اس پہ تو دیکھیے بہت بڑے بڑے فتوے. مرد نمازی ہے، عورت نمازی نہیں، لڑکا نمازی ہے، لڑکی نمازی نہیں. نکاح کیسے ہوگا مسلم غیر مسلم کا؟ میں یہاں آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دینے والی، لیکن بہت بڑے فتوے موجود ہیں. شادیاں کرتے ہیں آپ، رشتے جوڑتے ہیں نا، بیٹی آپ کی 5 وقت کی نمازی ہے، ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی تربیت کی. اور رشتہ آ گیا ماشاء اللہ بہت ڈیشنگ، پوچھتے ہی نہیں نماز کا. پوچھا کسی کو رشتہ کرتا ہے نا تو میرے پاس اس کا اندر پرکھنے کا ایک دو سوال ہوتا ہے، اسی سے سب پتہ چلتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم سب سے زیادہ کمپرومائزنگ رشتوں کے وقت ہو جاتے ہیں. پھر ملتے کہاں ہیں، پھر آ گیا نا، پھر کر لیں گے نا، پھر بنا لیں گے نا. تو بھائی بیچارے غریب کو بھی رشتہ دے دیتے، نہیں اس کی جاب نہیں ہے، میری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا. جب یہ ماشاءاللہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا رشتہ لے اور یہ بعد میں نمازی بھی بن جائے گا، حاجی بھی بن جائے گا، داڑھی بھی رکھ لے گا، تو کیا وہ بیچارہ غریب جو جاب نہیں کر رہا وہ کل پیسے نہیں کما لے گا؟ ادھر ہم رسک نہیں لیتے، ادھر رسک لے لیتے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کا بیٹا نیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بیوی کیسی چاہیے، خوبصورت. اب آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ لیں گے، سب کچھ اس دن چوپٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ لڑکی خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، بڑے باپ کی بیٹی بھی ہے تو پردہ حال ہو لیا، نہیں پہن لے گی، مجھے دیکھے گی نا تو یہ پردہ کرے گی. یہ فلاں کو دیکھے گی نا آج چادر پہنے گی کل عبایا پہن. میں نے نہیں دیکھا بدلتی لڑکیاں نہیں بدلتی. کب نہیں بدلتی؟ دین نہیں جب تک آتا. آپ کے اپنے اندر یہ نہیں جا رہا تو آپ کی بیٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کی ماں پڑھتی رہے اور آپ نہیں، وہ فلاں اس کا بھائی عالم ہے، حافظ صاحب ہیں وہ، اچھا جی وہ فلاں کا باپ عالم ہے، وہ خود کے بات سمجھ گیا نا. تو پھر اس چیز کو اہمیت دیجیے. میں آپ یہ بک اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم ایک اور اضافہ کر لیں. آج آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اس کتاب کے شروع میں ہی اپنے آپ کو اس موضوع کے اندر رکھنا ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کو آپ نے نماز کا شوق اور رغبت دلانی ہے اور ٹیک اٹ سیریس. اب کیسے لیں؟ اب چونکہ بات تھوڑی ناسمجھی پہ بھی چلی جاتی ہے جب لوگ اس کو اپنے پیارے رشتوں میں دیکھتے ہیں، تو میں تو آپ کی سوچ سے ہی بتاتی ہوں کہ یہ بھی ایک پارٹ آف کاؤنسلنگ ہے. 90% جو کیسز میاں بیوی کے جھگڑوں اور اختلافات کے آتے ہیں نا، اس میں سے دونوں میں سے ایک کا دین کمزور ہوتا ہے. اب اس کے بعد اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، جی مثال ہے کہ میاں نے دوسری شادی کر لی، یہ ایشو ہے. ویسے 4-6 سال سے اس کی دوستی تھی لڑکی سے،
تو میں نے برداشت کیا، لیکن آج اس نے شادی کر لیا تو میں چھوڑ رہی ہوں اس کو. کسی نے مجھے اپنا بہت لمبا چوڑا ایشو بھیجا، جو بھی ہوں گے بہت ساروں کی باتیں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کرتی ہوں. انہوں نے ہر ایشو مرد کا بتایا، ایون جو کہہ لیجیے شادی کے بغیر کسی سے تعلقات بھی. پوری ان کی کانورسیشن جو انہوں نے پوچھی اس میں کہیں تذکرہ بھی نہیں تھا اس مرد کی نماز اور اس کے عقیدے کا. تو مجھ سے جواب چاہ رہی تھیں. میں نے اس کے جواب میں ان کو ایک سوال پوچھا، آپ کے شوہر کی نماز کا کیا حال ہے اور ان کی توحید کیسی ہے، یعنی کوئی شرک وغیرہ تو نہیں؟ کہتی نماز تو نہیں پڑھتے ویسے وہ. جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا کہ نماز نہیں پڑھتے تو میں نے بند کر دیا ان کا کیس. میں نے کہا دیکھیے یہ جو آپ نے باتیں کی نا اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ کو اپنے میاں کا مالی معاملات میں کچھ امبیلنس چبھ رہا ہے، آپ کو ان کا کسی ایک اور عورت میں کوئی انٹرسٹ شو ہو رہا ہے، آپ کو اتنا اہمیت نہ دے ہو رہا ہے. آپ نے کبھی اس کو نوٹس کیا کہ آپ کے میاں نماز نہیں پڑھتے؟ اس پہ جواب نہیں تھا کوئی. پھر میں نے ان کو جو بھی گائیڈ لائن دینی تھی عزت سے محبت سے دی کہ آپ ابھی اس ایشو کو بھولیں، اپنے میاں کو مت ٹچ کریں، جو کرتے ہیں کرنے دیں، لیو ہم. اس بات میں پہلے آپ ان کے عقیدے کا تو کچھ ذوف نہیں دکھا، لیکن نماز کی عادت ڈالی. اور اپنے میاں سے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں رہوں کہ چھوڑوں، سٹینڈ لینا ہے تو اس پہ لیجئے کہ میں آپ کو اتنا وقت دے رہی ہوں، اس کے اندر آپ کوشش کیجئے اور آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں تو باقی ہم کریں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. آپ اپنے اوپر، میں اپنے اوپر، اور پھر جو کلوز ہیں فرینڈز کزنس، یہی حل ہے. آج سے اس کتاب کے اور اس ٹاپک کے اندر سے ہی ایک پوری سٹرگل کے ساتھ اس کام کو شروع کیجیے کہ ہم نے یہ جو مس میچ کپلز ہیں نا، ان دونوں کو نمازی بنانا ہے. آپ کا داماد اور آپ کی بیٹی کی نہیں بنتی، بالفرض اللہ نہ کرے، یقیناً کہیں نہ کہیں کسی کی نماز خراب ہے یا عقیدہ خراب ہے. تو نماز وہ مین پاور سٹیشن ہے جہاں سے بجلی آتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے نہ خود چھوڑنی ہے اور ٹیک اٹ سیریس. کیسے؟ کسی نے کہا کہ کسی کو کیا کہ اپنا میاں میں نماز کی بات کروں گی وہ غصہ کرے گا. اب کیا کروں؟ حکمت بھی لے لیجئے. کڑوی گولی لڈو میں ڈال کے دینی ہوتی ہے. جتنا بھاری انجیکشن ہوتا ہے نا اتنی باریک سرنج میں ڈالا جاتا ہے پتلی سوئی میں کہ مریض کو چبھے نہ، آہستہ آہستہ دیا جاتا ہے. آپ آواز اچھی رکھیے، آپ انداز عزت والا رکھیے. آپ آگے آپ حدیث سنیں گے. ابھی آپ نے عصر کی نماز سنی کہ جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا وہ کہہ لیجئے کہ اس کی معاملے جو بھی ہیں سبھی آپ نے سن لیا. یا فجر عصر اور عشاء کی نماز یا فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہے، اور اب آپ جا کر تانے دینی شروع ہو جائیں. ایک نے ایسا کیا، قرآن میں پڑھی کوئی بات حدیث کے ساتھ سنی، گھر جا کے میاں سے کہا آپ تو منافق ہیں اور منافق کے ساتھ مومنہ نہیں رہ سکتی. آپ مجھے بتائیے کیا یہ اچھا طریقہ ہوگا؟ کیا ہم دین کی یہ صورت دکھائیں گے؟ پتہ ہی کوئی نہیں بچا. ایک سوئے بندے کو آپ جا کر واز اور نصیحت کرنے لگ جائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو نماز نہیں چھوڑنی، لیکن آج سے اپنی اور اپنے شوہروں کی اور اپنے بچوں کی نمازوں کے پیچھے پڑ جائیں. اور مرد کے لیے اتنا آسان ہے اپنی بیوی کو نمازی بنانا. میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گی. آپ انہی کے لیے کھانا پکانے میں جلدی میں ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا انہوں نے نہیں پڑھنا جب تک آپ چولہا بند کر کے نماز نہیں پڑھیں گی، بلکہ ٹھنڈا ہوگا. بہتر آپ نماز پڑھ لیں تو 5 منٹ ان کو بٹھا کے گرم کھانا پکلا دیں. یہ وہ مرد کروا سکتا ہے جو خود نمازی ہو. ہماری زندگی میں جتنا نماز کا یہ کردار ہوگا نا، ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھ میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری نسلیں بھی. کوئی کویسچن، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں تو ہم آگے چلیں. یہ مرد والی جو بات ہے، وہ اگر مرد نمازی ہے نا پھر وہ عورت کو پڑھا لیتا ہے، کیونکہ عورت مانتی ہے، وہ انکار تو نہیں کر سکتی. لیکن اگر عورت نمازی ہے تو مرد کا جو ہے اس کو تھوڑا مشکل ہے. دیکھیں آپ کا سوال تو اتنا دکھی سوال ہے کہ میں 90% اسی سوال پہ بات ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتی ہوں. جو ان کا سوال باہر والے بھی سن لیں کہ جو عورت پڑھتی ہے اور مرد نہیں پڑھتا. پہلی بات ہے رشتہ کس نے کروایا؟ ماں باپ کا فیصلہ رانگ تھا. اگر شروع سے وہ بے نمازی تھے اور آپ نہیں نمازی تھی تو یہ آپ کے ماں باپ کی ایک زیادتی ہوئی جو انجانے میں ہو گئی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں. کوئی غصہ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، بد تہذیبی نہیں، بے عزتی نہیں، نہ دھمکیاں. شروع میں پہلے سے اچھے طریقے سے بات، چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر بات کریں
کہ بھئی یہ بات ہے اور یہ بات ہے. پازیٹیو سے شروع کریں، نیگیٹو سے نہیں شروع کریں. ادھر سے بات، آپ چاہتے ہیں میں آپ سے پیار کروں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اکٹھے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے خوش کریں. کوئی بھی بات لے لے، جو زبان کوئی جانتا ہے. آپ کا اپنا اس سے تعلق بڑا پیار ہے تو اپنی محبت لے آئیں. اگر اس کو کسی اور چیز سے پیار ہے تو اس کو بیچ میں لے آئیں. پیار سے بات کریں، مل کے شروع کرتے ہیں. میں آپ کو ہیڈ سٹارٹ دیتی ہوں. چلیے مل کے پڑھتے ہیں. آپ جماعت کرائیں گے، میں پیچھے کھڑی ہوں گی. جی آپ. یہی بات اس بات سے کہہ رہی تھی کہ عورت ہر بات منوا لیتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، تو یہ بات بھی منوانا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آپ نے جنت کی بات کی تو وہ بات میں نے بھی ٹرائی کی، اور بچوں کا حوالہ دے کے کہ جو ہم خود کریں گے وہ بچے دیکھ کے کریں گے، تو ان باتوں سے کافی زیادہ اثر ہوتا ہے، سن لیتے ہیں اس میں. جی دیکھیں، ہماری ایک ساتھی ہیں، پہلے ان میرڈ تھی، پھر پڑھا لکھا، پھر شادی بھی ہوئی. شادی کے بعد بچہ ہوا نا، تو اس نے خود ہی سنائی ہمیں بات کہ بیبی جب ہوا تو اس نے اپنے میاں سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو یہ کہے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے اپنے ابو کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا. کہتی شیک ہینڈ کیا میاں بیوی نے کہ آج کے بعد بیگم میں نماز نہیں چھوڑوں گا. کیوں کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد ہوش اس کی آئے گی نا، تو یہ کہے گا کہ میں نے ہمیشہ سے اپنے ابو کو مسجد میں جاتا دیکھا. بات ختم. ہمیں منوانا نہیں آتا، ہمیں دعویٰ نہیں کرنی آتی. جی آپ. جی جی، یعنی اب فجر میں ایک تو اٹھانا ہے، وہ دھمکیاں اور غصے والی باتیں جس میں صبح اٹھتے ہی گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ 6 منافق سوئے میں اور نعوذ باللہ یہ بلائیں تو ان کو میں اٹھاؤں. غلط طریقہ ہے. یہ جو پاؤں دبانے والی بات ہے یہ کسی درس میں پہلے بھی سنائی گئی تھی نا. کسی کو اٹھانا ہے تو پاؤں دبانا ہے. میں نے کسی کو کہا کہتی وہ تو میرے آگے دوسرا بھی پاؤں کر دیں گے، یہ بھی دباؤ. جی افیکٹ دیکھیے، پیار سے تہذیب سے بات کریں. اور دوسری بات دیکھیے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اٹس ویری سیریس ایشو. آج صرف اتنا سمجھ لینا، اٹس ویری سیریس ایشو. آپ پوری اس سیریز میں نماز کی A to B T E A to Z سیکھنے والے ہیں، پر اگر آپ کو یہی نہیں پتا نماز کا مقام کیا. جیسے دیکھیں بجلی نہ ہو تو یہ شینگلیر کا کوئی فائدہ ہے ادھر، اور یہ کہہ لیجئے کہ بلب لگانے کا فائدہ، پنکھے کچھ بھی نہیں. یہ میرا مائک نہیں چلے گا، پیچھے بجلی نہیں ہے. ایمان کی بجلی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اس کو سیریس لیجئے. اور آپ ایک کمپین کے طور پہ اگر اس چیز کو چلائیں گے گھروں میں خیر آئے گی. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جیسے بچے کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، چھوٹے بچے کو بڑے کو جو بھی، جس پیار سے ایک دفعہ کہتے ہیں نا دوسری بار بھی ویسے ہی کہ. کئی بچے جب جوان ہیں، بچوں والے ہو گئے، وہ نماز سے ریئیکشن لیتے ہیں. کیوں بلا؟ وہ بچپن میں صبح اٹھ کے ماں کی گالیاں اور باپ کا غصہ تھا، اٹھ نماز پڑھ. حالانکہ آپ کہتے بیٹا نماز پڑھیے، بیٹا اٹھیے نماز پڑھیے. آپ اپنے اس جملے کو 10 دفعہ کاپی پیسٹ کر کے ریکارڈ کر لیں، سیم جملہ ہی بولے گا نا. کہ پہلی دفعہ ہو کے کہ نماز پڑھے اٹھو بھی، تیسرے چلتے نہیں، منافق کا. ہماری ٹون چوتھی 5ویں دفعہ تیز ہو جاتی ہے. اس پہ بات کی، اس پہ گھر میں بیٹھ کر کانورسیشنز کیجیے. آپ کی بہویں ہیں، بیٹے ہیں، آج کی ٹیبل ٹاک کا موضوع یہ ہے. بیچ میں آپ رکھیے جو چائے کا سامان ہے، جو بھی کھاتے پیتے ہیں، چلے جی آج چائے کے بعد ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، بڑے کولڈ فیکٹس کے ساتھ، وداؤٹ اینی ایموشن. اور اپنے ہر بندے کو ذہن میں رکھ کر اس کا ایمان کا لیول دیکھے. اور پھر یہاں کہوں گی نماز پڑھی نہیں جائے گی جب تک ایمان نہیں ہوگا. بلب نہیں چلے گا، پیچھے لائٹ نہیں ہوگی، پیچھے ایمان نہیں ہے، تعلق باللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. اس کو لیجئے. فقہی باتیں تو وہاں کرے، فتوے تو وہاں مانگے جہاں پہلے ایمان ہو. آئیڈیل سوسائٹی تو ہماری ہے نہیں ہے. اور جب تک آپ دیکھیں کہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں بنے گی اس سے پہلے علم ہے. اگر آپ کو میں ساری بات کو ایک نٹ شیل میں کروں نا، اپنے بچوں کو ہی 10 سال کی عمر پہ نماز ہے نا ساتھ ہی قرآن پہ لگا دیں ترجمے والے. 15 سال تک وہ قرآن سیکھ چکے ہوں گے، نمازیں پختہ ہو چکی ہوں گی.
پیچھے علم اور دین کی رو نہیں ہوگی نا تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرے گا. ایسی ہے کہ آپ کسی ایک ایسے بندے کو جس کو پسند نہیں کرتے آپ آدھے گھنٹے کی فون کال کرنا پسند کریں گے؟ جان پہ بن جائے گی. 5 منٹ بعد کہیں گے بس کرو اتنی لمبی بات کیوں کر رہا. اور اس کے برعکس آپ کی بیسٹ فرینڈ، آپ کی بہن، آپ کی ماں، بھابھی جس سے دل ملا ہوا ہے، 1 گھنٹوں بات نہیں ہوتی. نماز اللہ سے محبت کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ کرے. ایک بچی کو ماں نے میرے سامنے پیش کیا، اس کو بتائیں جی یہ نماز نہیں پڑھتی، اور میرے سامنے جس کو میں کبھی پہلے ملی نہیں، کتنی بچی شرمندہ ہوئی ہوگی. میں نے ماں کا اسی اشارے سے کہا نہیں نہیں یہ بہت اچھی بچی ہے. اس کے بعد دوسری صرف فاتحہ پہ درس ہوا، اور میں نے ایسی باتوں میں بتا بھی دیا کہ شکر اور الحمدللہ، اور یہ نماز میں ہم تھینک یو کہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی. درس کے بعد وہی بچی میرے پاس آئی، آلموسٹ ہوگی 13-14 سال 15 کی، سمجھدار بچی تھی. کہنے کی کہ آج مجھے سمجھ آیا کہ نماز پڑھنی کیوں ہے. میری مام نے ہمیشہ مجھے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں نہ پڑھو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال اس پہ پریکٹیکل ٹپس لینی ہے ہم نے آگے جا کر کہ کیسے اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں. آپ نے کبھی وہ ساسیں سنی ہیں جو کہتی ہیں میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گی جب تک تو نماز نہیں پڑھیں گی؟ آپ ایسی ہیں کہ آپ کی ساس ایسی تھی؟ نہیں، میری ساس کہتی تھی، مجھے تھا میں نماز پڑھتی تھی لیکن اتنی وجہ سے نہیں پڑھتی تھی. جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ نماز پڑھتے تھے، ماشاءاللہ وہ بہت ہیں سب. تو انہوں نے کہنا کہ چلو تو بھی نماز پڑھ، اس کو بٹھا اور قرآن پڑھو، ادھر آ کے مجھے سناؤ میں بھی سنوں. تو سنتے تھے تو پھر مجھے ہوتا تھا میں سو جاؤں جا کے. تو پھر نماز کے لیے انہوں نے مسجد جانا پڑھنے کے لیے، اور مجھے اٹھانا کہ نماز پڑھ لیں تو بیچ لیں غصے ہونے. تو میں نے تو وہ بے جی کے ڈر سے تھی، لیکن پھر عادی ہو گئے نا آپ. تو پھر میں نے واقعی نا میں نماز پڑھتی تھی تو میں ان کے ڈر سے پڑھتی تھی. تو انہوں نے کہنا کہ تو نماز نہیں پڑھے گی نا تو میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گی. تو میں نے نماز پڑھنی. تو میں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتی، میں بیٹی سے ڈر کے نماز پڑھتی ہوں. مطلب کہ جب میری عمر بڑی ہوتی گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ میں نماز پڑھتی ہوں صرف بیٹی کے لیے پڑھتی ہوں، تو میں اللہ کے نہیں پڑھتی. تو میں نے کہا میں اللہ سے نہیں ڈرتی، میں ان سے ڈر کے نماز پڑھتی ہوں. تو جس دن میں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ آج میں نے نہیں کھانا جی. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی بات سے ہی اگر ہم بات آگے لے چلے کہ پہلے بزرگ اپنا یہ حق استعمال کرتے تھے، یعنی ساسیں یہ حق استعمال کرتی تھیں. آج کی ساسیں ڈرتی ہیں، دروازہ نوک کر دیا، اٹھا دیا، ڈسٹرب ہو جائیں گے ہم. غلط طریقہ ہے یہ. دیکھیے اللہ کے حکم کے آگے آپ کا بیٹا چاہے 5,000 پاؤنڈ کما کے لاتا ہے مہینے کے، آپ اس کو سوئے بندے کو آپ سوتا رہنے دیں کہ اس لیے کہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اور میں نماز کے لیے نہ کہوں. آپ کا ایمان کمزور ہے. اور یہ باتیں نا پیار محبت سے بتانے کی ہوتی ہیں، یہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ایک چیز کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر منہ سے نہ بول سکیں تو اونچا کھنگارنا یا دروازہ تھوڑا زور سے مار دینا تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے. ہمارے نانا اٹھتے ہی سارے پہلے اے سی تو تھے بھی نہیں، پنکھے بند کر دیتے تھے. گرمیوں میں ہم نے چھٹیوں میں رہنے جانا جی، پردے سارے کھول دینے، کھڑکیاں کھول، پہلے باہر رہتے کھلی جگہوں پہ تھے تو مکھیاں آ جانی. وہ کہتے تھے اٹھو نماز پڑھو، نہ حسرت ہوتی ہے، رزق بند ہو جاتا ہے. جی آپ اب بڑے پتہ کیوں نہیں عمل دخل دیتے کہ بچے کماتے ہیں، بچوں کے ناموں کے ساتھ ڈگری ہیں جو ہمارے ناموں کے ساتھ نہیں ہیں، بچوں کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے جو ہمیں نہیں چلانا آتا. یہ ایشوز ہیں. آج ہم اپنی بچوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اس کی نسبت کہ وہ ہم سے ڈرے. ہم ان کو زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں جتنا وہ ہمیں خوش کرنا چاہے. اور ہم اس کو کہتے کہ وی آر سو ڈیسنٹ، لبرلزم ہے، بچوں کو پوش نہیں کرتے. یہ ویسٹ میں زیادہ مسئلہ ہے، جہاں باہر سے پرسیپشنز بھی رہی ہیں کہ بچے کو نہ روکیں، بچے کو نہ ٹوکیں. جی آپ ناشتہ نہیں دوں گی. ٹھیک. اور آپ دیکھیں بہت مائیں بولتی نہیں تھیں، کچھ سمجھدار مائیں کر کے دکھاتی تھی. ہم کہتے نہیں بھوکا چلا جائے گا، ہاں اس کے سر میں درد ہونے دیجیے سر درد. یاد آ جائے گا کہ یہ ماں نے ناشتہ کیوں نہیں دیا کہ فجر نہیں پڑی. شروع میں پیار سے کہیں، بعد میں ذرا سا غصہ دکھا سکتے. جی جنت میں جگہ دے. میرے بھائی تھے بڑے، انہوں نے ہمیں، میں کہتی ہوں کہ اگر نمازی بنایا نا بچپن میں، وہ صبح اٹھ کے مسجد جاتے تھے نا، سردیوں میں بھی وہ جو وہ کیا ہوتی کھڑے رہتے تھے
کہ جب تک چارپائی سے اٹھ کے نیچے نہیں اترو گی میں نے نہیں، میرے سامنے اٹھو، میرے سامنے اٹھو، کیونکہ اس وقت تو شیطان تھپک تھپک کے سلاتا ہے. ہاں جی. اور ہمیں ہوتا تھا کہ اچھا اٹھ رہے ہیں، 2-4 دفعہ انہیں فیل ہوا ہوگا کہ یہ اٹھتی نہیں ہے بعد میں. مجھے ابھی بھی نظر آتے ہیں وہ فوٹو میں کہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میرے سامنے اٹھو. بالکل. اور دیکھیں سوئے بندے کا یہ حق ہے کہ جاگتا بندہ اس کو اٹھائے. جیسے مردے کا بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ تو نہیں اٹھے گا نا. سویا بندہ بھی اللہ نے اس کو ایک قسم کا رف اس سے قلم اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. کہہ لیجئے کہ بڑے لوگ آج ہیں لیکن بزرگ نہیں ہیں. آج بزرگی نہیں ہے. کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن بزرگی نہیں آتی نا. تو ہم بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، وہاں گرم پانی نہیں تھا تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑتا تھا. تو ابو تو نہیں تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن خالو سے خالو ایک آواز دیتی تھی، پیار بہت کرتی تھی، لیکن نماز کے وقت ایک آواز ہوتی تھی. دیکھیے آپ اسی سیریز میں سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ گھر میں بڑے لیئر موڈ میں ہوتے تھے، جیسے ایک اچھا مرد ہوتا ہے. اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی اور آپ اپنے گھر والیوں سے ایسے دور سے گزر جاتے گئے جیسے وہ کہتی ہے میں پہچانتے ہی نہیں. میں نے اس چیز کو ایسے بہت کلوزلی آبزرو کیا. ایک ایمان والا اپنے گھر میں بہت ریلیکسڈ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بیوی کا لاڈ سے دیکھ سکتا کہ آپ مجھے شاپنگ پہ لے جائیں نا تو آپ اثر گھر میں پڑھ لیں، آرام سے بیٹھیے آپ. یہ مرد اگر اتنے اسٹرانگ ہو جائیں. اور میں بیویوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے مردوں کو ایک تو منڈے اور تھرسڈے کے روزے کے عادی کریے، اور دوسرا 5 وقت مسجد لے جانا. یہ بیوی کر سکتی ہے. شادی سے پہلے اگر ماں کر سکتی ہے نا تو شادی کے بعد بیوی کر سکتی ہے. اور جتنا جلدی کریں گے اتنا بگاڑ کم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور ٹاپک ذرا پڑھ لیں تھوڑا مزید، اس میں بھی بہت کچھ ہے. تو نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ فضیلت نماز. فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فضیلت، بینیفٹس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی دہرائیے گا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغشل کبائر. 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو. مثلاً کیسے؟ فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ، لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا. اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ 5 وقت کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. 5 نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے مسلمانوں کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ ہر وقت صاف اور سفید رکھتے ہیں، یعنی وہ ایک قسم کا کلینزر ہے. حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیرہ سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے. اور یہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا ایبزارب کرنا چاہیں تو نماز کی فضیلت میں جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس نے ہمیں کیا بتا دیا کہ 5 نمازیں ہمارے سینیٹائزرز ہیں. لکھیے سینیٹائزر کیا کرتا ہے بھلا؟ باہر گئے، مٹی پڑی، جراثیم لگا، وہ صاف کرتا ہے نا. تو الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی جمعۃ 5 نمازیں، پھر جمعے سے جمعہ، کفارۃ لما بینہن، کفارہ ہے اس میں. شرط کیا ہے؟ معلم جب کہ نہ ہو تغشل کبائر، بڑے گناہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یاد رکھیے کہ بڑے گناہوں کی معافی کے لیے ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ انسان توبہ کرے اور اس کو چھوڑے. چھوٹے گناہ پتہ کیسے ہیں؟ جیسے یہ سکن چھڑتی ہے سردیوں میں، ایسے ہاتھ کریں تو خشک ہاتھ نہیں نیچے گرتی، یا آپ کے بال کنگھی میں آتے ہیں، بہت ساری ہمارے جسم سے ایسی چیزیں گرتی رہتی ہیں نا، یہ صغائر ہیں. اور یہ نمازوں کے دوسری نماز کے بیچ میں، مثلا آپ دیکھیے کہ فجر سے ظہر کے بیچ میں صغیرہ گناہ معاف. نمازوں پر ہمیشگی کریں گے، نامہ اعمال صاف رہے گا. اور نماز کی برکت کبیرہ گناہوں سے اجتناب. اس کو بڑا پیارا بتاتے ہیں، وہ تھے یاسین
کچھ نام بھول گئی ان کا، یاسین آتا ہے ان کے نام میں، بہت فیمس ہے، امریکن ریورٹ ہیں بیسیکلی. تو ان کا میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ نماز فحش سے کیسے روکتی ہے نا. انہوں نے پریٹینڈ کرایا کہ ایک لڑکا ہے جس کی غیر مسلم لڑکی سے دوستی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. اب یہ لڑکا ہے نمازی لیکن کسی لڑکی کی محبت میں دو چار ہو گیا. تو وہ کہتا ہے وہ دونوں کہیں گئے، باغ میں کھڑا ہے، وہ لڑکی اس سے بڑی بے تکلف ہونا چاہتی ہے. تو ابھی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو ایک دم اس کی گھڑی پہ اذان کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے او ڈارلنگ آئی نیڈ ٹو گو. اوکے نو پرابلم. کہتا ہے آئی ول کم بیک. اوکے نو پرابلم گو. وہ کہتے گو جاؤ. کہتا ہے وہ لڑکا جاتا ہے اور ظہر کی نماز فٹافٹ پڑھ کے 15-20 منٹ میں واپس آتا ہے. او سوری اٹس اوکے. وہ کہتی کچھ نہیں. اب ابھی تھوڑی دیر اور بات چیت کر رہے ہیں، بے تکلفی ہوتی ہے تو، اور مثال ہے کہ سردیاں ہوں تو عصر کی اذان. وہ کہتا ہے او ڈارلنگ آئی ہیو ٹو گو، مجھے تو جانا ہے. واہ کدھر کیا. خیر وہ جائے گا نا، تو جب تیسری مغرب کی نماز پہ وہ نہیں جائے گا، وہ لڑکی اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی. یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازیں روکتی. بندہ شراب پی سکتا ہے ایک بندہ جبکہ اگلی نماز کا وقت ہے. کوئی زنا کی جنابت میں رہ سکتا ہے اگر وہ نمازی ہے. کسی ایک شخص کا آپ کے سامنے جو ذکر کیا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ اور وہ برائی بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، ان قریب اس کی نماز اس سے وہ گناہ معاف کروا لے گی، چھڑوا دے گی. تو جیسے صاف ستھرا بندہ گندا زیادہ نہیں رہتا. آپ کو پسینہ آ سکتا ہے، میلے کے چلے ہیں، لیکن آپ صفائی سے فارغ ہوئے فوراً جا کے آپ شاور لے لیتے ہیں. تو نماز کیسے شاور ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے جو آپ سب نے بھی بچپن سے سنی ہوگی، اور وہ کس کی روایت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، بھلا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا پتہ چلا؟ اس کا ریفرنس لکھیے بخاری 528 اور صحیح مسلم 667. آپ یہاں سے ایک تو اللہ کے نبی کا طرز تعلیم دیکھیے کہ آپ انالوجیز یوز کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے. کیا اس حدیث کو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک دم نہر نہیں آتی اور اس کے کنارے کوئی کھڑا اور نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ میل رہے گا؟ تو ہمیشہ یہ استعمال کیجئے طریقہ. آپ اپنے بچوں کو نمازی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح کی رغبت والی حدیث دیں، اور بچوں سے کہ اس پہ آپ ایکٹیویٹیز بنا کے لائیں. پتہ نہیں وہ کیا کیا بنا کے لے آئیں گے انشاءاللہ. پھر اس طرح ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں. آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا. یہ بھی ایک بہت پیارا مینر ہے کہ جب کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، کوئی مشورہ پوچھے، تو جتنی بات وہ بتائے نا بس اس پہ رہے، قریدے نہیں، جس سے بعد میں وہ آپ سے شرمندگی محسوس کرے. خیر اس نے کہا میرے پر حد لگنی ہے، اور حد کیا آپ کہتے ہیں 3-4 گناہ ہے. تو آپ نے نہیں پوچھا کون سی ہے. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے. آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے. یہ ہے صحیح مسلم کی روایت 2764. اب آپ سوچیے آج میں اور آپ اللہ نہ کریں ایسی بات کو ہمارے سے کرے تو ہم تو لتاڑ ہی نہ دیں. ہمارے اندر صبر نہیں ہے. یہ دیکھو نماز پڑھی ہے، تم تو گندے ہو، تم تو ایسے ہو، قبول ہی نہیں ہوتی. ایون دیکھیے آپ کو 100% بھی یقین ہے نا کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر بھی نہ اس کو نا امید کیجیے. یہ نا قبول ہوئی نمازیں اس کو دوسری چیزوں پہ لے آئیں گی. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ صبر کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ میں نے بولا صبر، اور ایک ہے بے پرواہی. بے پرواہ نہیں ہونا. جو میں بتا رہی ہوں نا، ساتھ رہنے والے شوہر، بیوی، بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان سے کیئر لیس نہیں ہونا، لیکن کام کرتے یا منواتے ہوئے حکمت اور محبت. فرق سمجھے؟ جس دن آپ کو جوش آ گیا آپ نے تقریر جھاڑ دی نماز پڑھنے پہ اور آگے پیچھے آپ بولے ہی نہیں، یہ نہیں کرنا. آپ نے جب بات کرنی ہے تو اتنی میٹھی اور اتنی پیاری کہ دل میں اتر جائے.
لیکن یہ نہیں کرنا کہ بچہ نہیں اب خود ہی یہ سو ہی جائے بیچارہ، بڑی رات دیر سے اٹھا ہے. ایک نماز آپ اس کو ریلیکس کریں گے، اگلی وہ خود ہی ریلیکس ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کا اظہار ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف کریں جس کی وجہ سے وہ حد کو پہنچا ہوا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ گناہوں سے نمازیں روکتی ہیں. یہاں ایک جملہ لکھیے گا، اگر عقیدہ صحیح ہو، نمبر 1 عقیدہ، دوسری بات ہے طریقہ نماز کا، اور تیسری بات ہے نیت. 3 چیزیں، عقیدہ عمومی طور پہ، نماز کا طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نیت کس لیے، یعنی اخلاص ہے کہ دکھاوے کے لیے یا دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں کے ساتھ نمازوں پر ہمیشگی کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ ہو. نمازی بندہ کبھی گناہوں کا عادی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور مسنگ ہوگی. اور سورۃ ہود میں آتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، آیت نمبر 114 ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو روک دیتی ہیں، پیچھے کر دیتی ہیں. اور آپ ذرا سے اس پہ غور کریں گے نا تو آپ کو واقعی یقین آ جائے گا اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ بڑی فطری انداز کی کہتے تھے. آج ہمارے ذہنوں میں اللہ کے نبی کا جو مزاج ہے نا یا آپ کا جو انداز ہے وہ، اور آج کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ جو دین کے نام پہ بہت سختی کرتے ہیں نا، 2 مختلف چیزیں ہیں. اللہ کے نبی کبھی خلاف شرع چیز پہ خاموش نہیں رہے، ہم کئی چیزوں پہ خاموش رہتے. اللہ کے نبی کے بات کرنے میں پختگی ہوتی تھی لیکن سختگی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو کرختگی، سختی، اس سے ایوائڈ کیجئے. اور دوسری بات دیکھیے، باادب دکھیے. بعض پیرنٹس اور استاد بھی دین سکھاتے ہوئے بے ادب ہو جاتے ہیں. ill mannered attitude. کیا کرے گا بچہ آپ کی اس بات پہ، یا آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی، جس سے بھی بات کریں اس کو پہلے عزت دیجئے. لکھیں ایک جملہ، بے نمازی کی عزت کریں، خود ہی نمازی بن جائے گا. جب تک آپ کسی بندے کو اس چیز کا یقین نہیں دلاتے نا کہ دیکھو تم ہو بڑے باعزت لیکن ذرا سا تم یہ کسی کمی بیشی کا شکار ہو گئے ہو، تب تک وہ نماز نہیں شروع کرے گا. اور آپ پہلے ہی اٹھتے بیٹھتے اس کو لتاڑیں اور اس کو برا بلا کہے تو وہ کہے گا بے عزت تو میں پہلے ہی ہوں، اب بن کے دکھاتا ہوں. تم نے مجھے برا کہنا، میں تمہیں برا بن کے دکھاتا ہوں. تو آپ چند حدیثیں اور نوٹ کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. اور مجھے یہ حدیثیں اتنی پیاری لگتی ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ جو ایکٹیویٹیز ہمیشہ بناتے ہیں وہ ان میں سے ایک ایک حدیث کے پیچھے وہ امیج لگائیں جس سے اس کے لفظ سمجھ آ رہے ہیں. کیسے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کانوں پر آ جاتے ہیں، اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں. پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں. تصور میں کیا آیا آپ کو اس حدیث کو سن کر؟ گٹھری ہے، سر پہ تھی، اب سوچے نا، سیدھے تھے تو کھڑی رہی، پھر جب رکوع میں گئے تو تھوڑا سا وہ گٹھری کندھوں پہ، اور جب سجدے میں گئے تو وہ پری پڑے. یعنی گناہوں کے پوٹلے سر سے گرا دیجئے سجدوں میں جا جا کر. اور یہ روایت سنن الکبریٰ کی ہے، بہقی کی، اور اسی طرح سے طحاوی کی بھی کتاب مانی الاثار میں ہے 477 جلد 1. تو آپ اس حدیث کو کیا آپ بڑے پیارے انداز سے اپنے بچوں کو نہیں کر کے دکھا سکتے؟ کر کے دکھائیے. مثلا یہ ٹیشو ہی سر پہ رکھ کے دکھا دیں، آپ اس کو سر پہ رکھیں، کھڑا ہے، ذرا سا آپ جھکیں گے ہو سکتا ہے گرے، اور سجدے میں جائیں گے یہ ادھر گرا ہوگا. تو یہ جو ویژولائزڈ طریقہ ہوتا ہے نا سکھانے کا، یہ دل میں بہت اثر کرتا ہے اور اس سے بندہ بہت جلدی سیکھتا ہے. ایک اور روایت ہے عبادہ بن صامت کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا. نوٹ کریں اس جملے کو، اللہ نے اپنے ذمہ یہ وعدہ لے لیا کہ میں اس کو ضرور بخشوں گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں، چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. اس کی دلیل نوٹ کریں گے ابو داؤد 425 اور سنن الکبریٰ بہقی 215 جلد 2.
اب آپ اس کو بھی ذرا سا سوچیں. اچھا وضو کرنا، وقت پہ پڑھنا، خشوع کے ساتھ پڑھنا، رکوع بھی پورا، سجدہ بھی پورا. اچھا یہ رکوع پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے، آگے ہم طریقہ سیکھیں گے، لیکن ساری سیریز میں بار بار یہ باتیں کانوں سے ٹکرائیں گی تو فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں یہ اسٹریٹ، یہ قیام ہے جس کو آپ 180 کہہ سکتے ہیں اینگل، اور اس کو یوں لائیے، یہ کتنا اینگل ہے؟ 90. یہ ہے رکوع. حتی یقیم الذخرہ، آپ ایسے کر لیں تو یہ تو کچھ اور ہی اینگل ہو گیا، اور اس کی بجائے یوں کریں. لکھیے ایک سوال، کیا میں رکوع میں پوری اس کیفیت میں آتی ہوں؟ آپ اوپر یہ کپ رکھ لیجئے، یہ نہیں گرنا چاہیے. پلیٹ رکھ لیجئے، آپ کی بیک ایسی اسٹریٹ ہونی چاہیے، تو رکوع پورا کرنا اس سے یہ مراد ہے. ایک اور روایت لیتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 634 ہے، عمارہ بن رویبہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. یہ رغبت والی حدیثیں دیجئے. آپ کیوں نفاق پہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں اور ان کو بوجھل کر رہے ہیں؟ جو بالکل دور ہے نا اس کو پہلے یہ حدیثیں دیں. انسان کی فطرت میں نا خوف بھی ہے اور رغبت بھی ہے. یدونا، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفم و طمعا. سورہ سجدہ میں رات کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو خوف سے بھی پکارتے ہیں اور رغبت سے. آپ اپنے بچوں کو آزما لیجئے، ایک ہے پنشمنٹ اور ایک ہے ریوارڈ. ریوارڈ پہ وہ جلدی آئیں گے، پنشمنٹ تو 1 سے 2 بار زیادہ کہہ دیں گے نا تو ڈھیٹ ہو دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی. یہ تو آپ ضرور اپنے گھر کے مردوں کو سنائیں گے کہ رات اور فجر کی نماز دونوں کو وقت پہ پڑھنے والا پوری رات کا قیام کا اجر لیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 656. کیا یہ حدیث سننے کے بعد کوئی جماعت کی نماز چھوڑے گا؟ اور کبھی آپ کے گھر سے کوئی بھی مرد، یعنی آپ کے بچے، شوہر، کوئی بھی پڑھ کے آئے، آپ ان کو خوشخبری دیجئے کہ دیکھیں آپ رات کو بھی گئے تھے نا فجر کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند اس بندے کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، تھوڑا سا عمل اور اجر بہت. اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم 657، حضرت جندب قصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے، یعنی عہد اور پیمان میں، امان میں، یعنی فجر کی نماز وقت پہ پڑھے تو انشورنس ہے. یہ ذمہ یا عہد مکان کیا آج کی زبان میں، ہی از انشورڈ. انشورنس کمپنیز کیا آفر کرتی ہیں کہ ہم آپ کا نقصان پورا کریں گے، لیکن اگر کسی کی بازو ہی ٹوٹ گئی تو نہیں لگائیں گے نا. جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ سارے دن اس کی انشورنس لے لیتا ہے جی. اور یہ چیزیں ضرور ان کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ مسلم کی روایت ہے 657. ایک اور روایت لیجیے، بخاری 657 اور صحیح مسلم 651 روایت ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں. یہ بڑی پیاری روایت لگتی ہے، ہمیشہ ہی آپ نے بھی سنی ہوگی، آج پھر محبت سے سن لیں. اب عصر کا ابتدائی وقت اور اسی طرح سے فجر کا ابتدائی وقت سوئچنگ ہوتی ہے. جیسے کبھی ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ رہے ہو نا تو آپ نے دیکھا ہے کہ نرسز اور سٹاف چینج ہوتا ہے. جو ساری رات ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں اور ان سے پہلے دوسرے، بس ایسی ہی کیفیت ہے. وہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کو تو سب پتا تھا نا. اچھا جو لوگ ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، فجر کا وقت ہوا نا، فرشتے اسی وقت جا رہے ہیں، عصر شروع ہی تو آئے. اچھا فجر آپ کہتے ہیں ابھی وقت تو پڑا ہے نا اتنا. ہم سب سے زیادہ فیاض فجر کے وقت ہوتے ہیں. پہلے آپ وضو کریں، آپ واش روم یوز کریں، ہے نا. یعنی کبھی کسی کو باری نہ دیں
لیکن فجر کے وضو کے کہتے ہیں آپ کریں، نیکی میں کسی کی مدد کرنی تھی. تعاون علی البر سارا فجر کی نماز پہ. اچھا اب آپ نے پڑھنی تو ہے، پڑھ بھی لی، فرشتے تو چلے گئے. تو یہ خوبی، یہ گواہی کس کو ملے گی؟ جو فجر اور عصر بالکل ابتدائی وقت میں پڑھتا ہے. آج ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ عصر پڑھتے ہی نہیں، کہتے ہیں بھی ہماری نہیں ہوئی. بھائی میں نے اذان سنی نہیں، یہ فلاں والوں کی ہے. ایک اصول بنائیے، ابتدائی وقت میں جہاں سے بھی اذان کی وقت آئی وہی نماز ہے. 2 انتہائی ہیں، ہم پڑھیں گے اس سیریز میں، لیکن ابتدائی اور انتہائی کے ان بٹوین ہے. تو کیا آپ کو پتہ ہے آپ آخری وقت تک زندہ رہیں گے؟ جو نماز آپ کی زندگی میں شروع، حساب شروع. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے. اب وہ حدیث آ رہی ہے کہ جو بہت سارے لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے بھاری، یعنی فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں. اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچے، اگرچہ انہیں سیڑھی پر یعنی تھائز پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے. جیسے بچے چلتے ہیں نا اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر. اور یہ روایت آپ دیکھیے بخاری اور مسلم دونوں میں. اب آپ دیکھیے اس کا پہلا حصہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی مطلب خوفناک لگتا ہے، اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ آپ کو بڑا ہی موٹیویشنل لگ رہا ہے. کسی کو یہ حدیث سنانی ہو تو کیسے سنائیں گے؟ پہلے آپ بیکورڈ جو ہے نا اس کا مائنڈ لگائیے. آپ کو پتہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز اتنا اس کا اجر ہے کہ چل نہیں سکتے نا تو گھسٹ گھسٹ کے آ جائیں. ہاں اگر کوئی نہیں جاتا اور پھر بھی نہیں پڑھتا تو اس کا اندر اس میں نفاق ہے. لفظوں کو نا ڈائلیوٹ کر کے بتایا کریں. اب حدیث میں تو ہم ویسے ہی پڑھیں گے نا، لیکن جب آپ دعویٰ کریں یا نیکیوں کی رغبت دیں بچوں کو، بڑوں کو، گھر کے ملازموں کو، تو اتنا پیارا ڈائلیوٹڈ لفظ بولے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ غلط ہے اور میں کہتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے. کوئی فرق ہے اس جملے میں؟ بات تو ایک ہی ہے نا. جو چیز غلط ہے وہ صحیح نہیں. اچھا میں کہتی ہوں یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں، اگلے کے دماغ میں ریئیکشن آئے گا، غصہ آئے گا، اور آپ کہتے ہیں ویسے آپ صحیح نہیں کر رہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے وہ ایک معروف واقعہ ہے تاریخ کا کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ اس کے دانت نکل گئے. اس نے اگلے دن لوگوں کو بلا لیا، خواب کی تعبیر لو. ایک شخص آیا، باقی اس کو تعبیر آتی تھی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے تو سارے رشتہ دار فوت ہو جائیں گے. اس کو بڑا غصہ بھی آیا، برا بھی لگا. اس نے اس کو سزا دلوا دی. دل میں ابھی بھی کچھ تھا کہ خواب کا مطلب کیا. اور ایک کو بلایا، اس کو بھی خوابوں کی تعبیر آتی تھی. اب سنیے گا جملہ، یہ میں اکثر دعویٰ کرنے کے لیے لوگوں کو سناتی ہوں کہ دعوت ایسے دیا کرے. اس کو بلایا کہ میرا یہ خواب ہے، اس کی تعبیر دو. کہنے لگا بادشاہ سلامت بڑا مبارک خواب ہے، آپ اپنے خاندان میں سے سب سے بعد میں فوت ہوں گے. وہ خوش ہو کے انعامات دے کے اس کو بھیج دیا. بتائیے اس کی بات اور پہلے کی بات دونوں میں کوئی غلط تھا؟ ٹھیک تھا نا، ایک ہی بات تھی. جب سارے جو فوت ہو گئے تو یہ سب کو فوت ہوتا دیکھ رہے نا. تو اگر یہ سب سے بعد پہ فوت ہوا تو خوش ہو. اپنی زندگی میں یہ مٹھاس اور یہ شیرینی لائیے، پھر لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے. پھر کہتے ہیں نا کہ زبان شیری مول گیری. اور اسپیشلی پلیز نماز کا ٹاپک، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی وجہ سے برا نہ بنائیے. ایک جملہ لکھیے، جم بنا دیجئے اس سیشن کا. دوسرے یعنی اپنی نیکی کو دوسرے کا گناہ مت بنائیے. کیا سمجھ آئے؟ میں تو نیکی کر رہی ہوں نا دعوت دے دے کے، اگلے کو اتنی چڑ چڑھا دی، وہ غصے میں آگے سے بول کے چلا گیا، آپ کی نیکی اس کا گناہ بن گیا. ایسا نہ کیجیے. اور یہاں جو یہ سیڑھی پر گھسٹ کر آنے کا مطلب ہے صاف واضح ہے کہ پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں ہے تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش ان کو حفظ پر چلا کر بھی مسجد میں پہنچنے پہ مجبور کریں گی. ہر حال میں پہنچیں گے. اور نماز عصر اللہ کے نبی کو کتنی پیاری تھی. جب غزوہ خندق کا دن تھا تو کفار کے حملے اور تیز اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی. تو آپ کو اتنا رنج تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کفار نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا، حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. کیا کر رہے تھے بھلا؟ وہ دین کی حفاظت کر رہے تھے. آپ یہ نہ کہیں کہ بیٹھے کھڑے تھے، خندق کھود رہے تھے.
پھر نماز چلی گئی تو اتنا رنج اور ملال. اور بخاری 555 اور مسلم 632 ہے یہ روایت. بلکہ یہ تو پچھلی روایت تھی. اس میں جو بہت ہی اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہم نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ بندہ اس کو بہت ہی اہم سمجھے. اور یہ روایت جو بھی پڑھی ہے یہ بخاری کے 2931 اور صحیح مسلم میں 627 ہے. اب میں آپ سے چند سوال کرنے کی جرات کرتی ہوں. اللہ کے نبی کی اسر غزوہ خندق کی دوران قضا ہوئی، تو جاب پہ ہونے کی وجہ سے اسر قضا ہو تو کیسی ہے؟ اگلا سوال لکھیے. شاپنگ کے لیے اسر فوت ہو جائے تو کیسا عمل ہوگا؟ نیکی سے بھرا ہوا کام آپ کا کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا وہ کام آپ کو فائدہ نہیں دیتا تو کیا پتہ چلا کہ آپ نے اپنا نقصان کیا. کبھی نماز نہ چھوڑیں. دیکھیے پوری نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، گھر میں کوئی بڑا ہے اور آواز دیتا ہے بیٹی کو، بیٹے کو، جس کو بھی. اب وہ کچھ کام کر رہا ہے تو آگے سے کہتے ہیں نا آتا ہوں، تو بڑے بندے کو چین آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھے گا. اور اگر اس کو پتہ ہے سن رہا اور بول ہی نہیں رہا تو غصہ نہیں آئے گا؟ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، ابھی اٹھتا آتا ہے، تو اس کو نظر آئے گا. ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں پکارتے ہی جواب ہی نہیں دیتے تو غصہ نہیں آتا ہوگا اس بڑی ذات کو. تو کیا سیکھا؟ نمبر 1، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے نمازوں کے بیچ میں سے، اور کبیرہ گناہ سے آڑ بنتے ہیں، یعنی بندہ کبیرہ میں نہیں جاتا اور اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ جاتا ہے ایسا بندہ. پھر آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر بعد جماعت عشاء فجر سے ساری رات قیام کا ثواب ہے. یہ حدیث آپ نے اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ. اور فرشتوں کی اللہ کے ہاں گواہی کا باعث ہے. کیا کہتے ہیں فرشتے جا کے کہ جب گئے تھے تو نماز میں تھا، اور جب آئے تو بھی نماز میں ہے. اور ایک آخر میں جو ہمارا بڑا خوبصورت آخری ٹاپک آج کی نشست کا حدیث سنا دیتی ہے، نمازی اور شہید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے. حضرت طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا. میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے؟ کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازیں 6000 بنتی ہیں یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں کی؟ کیا پتہ چلا کہ ایسی بات کرنے والا شخص یہ کیوں بھول گیا کہ جو نارمل حالات میں اس کو جو اس سے زیادہ دن ملے، ایک روایت میں 1 ہفتے کا فرق بھی آتا ہے، یہاں جو روایت ہے اس میں 1 سال کا ذکر ہے، تو اس میں اس کے درجے بڑھ گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت 627 ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کون تھے؟ یہ مہاجرین میں سے تھے، اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی، جہاد وغیرہ تمام اعمال میں یہ دونوں شریک بھی تھے، یکساں بھی تھے. اور ایک میدان جنگ میں شہید ہوا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف رہا، یعنی مرابط تھا. مرابط کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، جو دین کے کسی کام کی پلاننگ میں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہا. تو حدیث میں آتا ہے کہ مرابط کا اجر اور عمل جاری رہتا ہے کنٹینیوسلی. لہٰذا یہ اپنے بھائی سے بڑھ گیا جو پہلے شہید ہوا. کیا پتہ چلے آپ کو اس میں مرابط کون ہے؟ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. یہ وہی اسپیرو صابرو و رابطو، اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے، اس کو رابطہ کہتے ہیں. تو مرابط وہ ہوتا ہے جو تیاری میں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ بھی سب مرابط میں ہوں جب آپ نماز کا کر رہے ہوتے ہیں، آپ دین کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، اور یہ اجر پھر کبھی کم نہیں ہوتا. تو کہہ لیجئے کہ یہ آن گوئنگ چیریٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے زندہ رہیں تو اس سارے کام کی کوششوں میں لگے رہیں.
اس میں بھی میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گی جو ماشاءاللہ آپ لوگ انصار اللہ ہیں، جو ساتھی ہیں، 5 سے 6 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہمارے فرضوں کو، پڑھ لیجئے، سب چھوڑ دیں، کرسیاں سمٹ جائیں گی، چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. ہم عموماً کام پورا کرنے کے شوق میں نا نماز کو ٹالتے ہیں. اچھا نہیں اب میں گھر جا کے پڑھوں گی، ٹریفک میں پھنس گئے، گھر گئے تو بچے بھوکے تھے، بھوکے بھی ان کو دیا تو میاں کا کھانا، آپ دیکھیں گے آپ کی ظہر وہ اینڈ پہ پہنچی ہوگی، پڑھ کے نکلے. ابھی یہاں ہے نا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، نہیں میں گھر جا کے پڑھوں گی، میرا وضو نہیں ہے، ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پورا کرایا. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ زوم پہ بھی ساتھی ہیں، اس کے بعد وہ مائک لیں گے، چند منٹ پہلے آپ لوگ لیجیے. جی سر جی میرا کوشچن ہے کہ یہ جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، یہ جیسے نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ان کا بھی جو ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، تو نماز جو مساجد میں ہوتی ہے وہ کچھ ڈیلے کر کے ہوتی ہے. جی بہت ہی اچھا سوال ہے، میں آپ کا سمجھ گئی، اس لیے وقت بچانے کے لیے بولتی ہوں. میں اپنے گھر میں یہ عمل دیکھتی ہوں کہ نماز ابتدائی وقت ہو گیا لیکن جو آپ کے قریب مسجد ہے اس میں نماز لیٹ ہوتی ہے. میرے اپنے ہسبینڈ پہلے گھر میں فرض پڑھتے ہیں خود اینڈ ٹائم پہ، اور اس کے بعد مسجد جا کے دوبارہ پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک جو مرضی اللہ تعالیٰ فرض کر دے ایک کو نفل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جی آپ جی طاہرہ جی. عشاء کی نماز جو ہے وہ ہم عموماً نفل چھوڑ دیتے ہیں اس میں نا، یا دوسری بھی کئی نمازوں میں نفل نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یا جیسے آپ نے یہ پوری سیریز سننی ہے نا انشاءاللہ، نیت کی ہے نا، پوری سننی ہے، پورا ایک دن ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی کروں گی تو فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ آگے نہیں آئیں گے، آپ نے کہنا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. جی آنے کا جو ہی اذان کی آواز ختم ہوئی تو ساتھ ہی وہ آ جاتے ہیں. جی آپ پھر بولیے. جو ہی اذان ختم ہوئی، بیٹھ کے اذان سن رہے ہیں کہ نماز کی ہو رہی ہے، تو جو ہی اذان ختم ہوتی ہے تو فرشتوں کا بس یہ جب بھی ہوتا ہے کوئی اتنی حدیث میں جو لفظ ہیں وہ یہی ہیں جو ہم نے پڑھے نا. اب اس کو قیاس کیجئے، ابتدائی وقت ہے اور آپ کی نیت ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ بلا وجہ ڈیلے نہ کیجئے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے آن لائن ساتھی لیں گے آپ سے بھی انشاءاللہ تعالی. کل ہمارا یہی سیشن اسکول میں ہوگا، کل بھی اور پرسوں بھی کراؤن ہاؤس میں جو اسکول ہے نور قرآن کے نام سے، یہ دونوں دن سیشن ہمارا وہیں سے ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو جی اب آن لائن والے ساتھی جو ہیں وہ مائک کو ہولڈ کر سکتے ہیں. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.